ہم سمجھتے ہیں آپ کو یاد نہیں آیا وہ فنکشن، کوئی بات نہیں، ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں مختلف فنکشنز. آہستہ آہستہ جب ہم ٹرائی کریں گے تو ہم پہ دروازے اور کھڑکیاں کھلنی شروع ہو جائیں گی. پہلا فنکشن جو ہم ٹرائی کرتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا سلائڈ کے اوپر. ٹائم کو ہم ایکس کہہ رہے ہیں. y از اکول ٹو ایکس، اے لینئر فنکشن آف ٹائم. ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈسپلیسمنٹ لینئرلی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر اس فنکشن کو ہم ڈفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس اسپیڈ آ جائے گی، اور وہ تو کانسٹنٹ ہوگی اور 1 ہوگی، یا کانسٹنٹ ہوگی. 1 کو کانسٹنٹ ادھر بھی لگا دیں تو کانسٹنٹ یہاں پر بھی آ جائے گا. تو وہ کانسٹنٹ ہوگی، وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہوگی. تو لینئر فنکشن سے آپ کبھی یہ ایکسپیکٹ نہ کیجئے گا کہ اس کا ڈفرینشیل، اس کی ویلیو کے y کا ڈفرینشیل y کے برابر آ جائے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک بڑی اہم پراپرٹی آج آپ نے شاید پہلی دفعہ ڈسکور کی ہے کہ اگر آپ کسی لینئر فنکشن کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ریسپیکٹ ٹو ٹائم تو وہ اس کی شکل ہمیشہ مختلف ہوتی ہے اپنے ایکچوئل فنکشن سے، اوریجنل فنکشن سے. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ y کو ہم ایکس اسکوئر کر دیتے ہیں. اب ہم دیکھیں ایکس اسکوئر وائی از اکول ٹو ایکس اسکوئر کا مطلب ٹائم کے حساب سے ہم نے کیا ہے نا. ایکس ہمارا ٹائم ہے کہ اب اگر ہم اس کو ڈفرینشیٹ کریں وائی از اکول ٹو 2x آ جاتا ہے. 2x ایکس اسکوئر سے مختلف ہے. اس کا گراف آپ کے سامنے ہے، اور گراف قریب قریب تو ہیں لیکن برابر نہیں. پہلے سے بہتر ہو گیا ہے صورتحال، لیکن برابر نہیں. تو یہاں پر بھی اب ہم، آپ ایکس کیوب کر کے دیکھ لیں، خود سے کر کے دیکھ لیجئے گا، شاید ہم اور قریب پہنچ جائیں. برابر نہیں ہوں گے، اور قریب پہنچ جائیں لیکن پھر بھی برابر نہیں ہوں گے. اب ہم ایک اور فنکشن ٹرائی کرتے ہیں، y از اکول ٹو 6x. یہ ایک ایکسپونینشیل فنکشن، اس کا ڈیریویٹو بھی ہوگا، وہ بھی ہم نے پلاٹ کیا ہوا ہے، وہ بلیک میں پلاٹ کیا ہوا ہے اور فنکشن کو ریڈ میں پلاٹ کیا ہوا ہے. اور یہی نوٹیشن ہم فالو کر رہے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے آپ ڈفرینشیٹ کر دیں کہ اوریجنل ڈسپلیسمنٹ ریڈ کلر میں ہے اور اس کا جو ڈفرینشیل ہے وہ بلیک کلر میں ہے. اب دیکھیں شکلیں تو کافی حد تک برابر آ گئی ہیں. جیسے چھوٹا بھائی بڑا بھائی ہوتا ہے نا، ان کی شکلیں بہت ملتی ہیں، لیکن ایک چھوٹا ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے. اسی طرح اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ شکلیں تو بہت مل رہی ہیں لیکن ایگزیکٹ برابر نہیں ہیں. وہ اس کی ناک بھی اس کے ناک جیسی ہے، اس کے کان بھی اس کے کان جیسے ہیں، لیکن اس کے کان ذرا چھوٹے ہیں، اس کی ناک بھی ذرا چھوٹی ہے. تو یہاں پر جو آپ کا ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ریڈ کلر میں، اور جو سپیڈ ہے وہ بلیک کلر میں، وہ زیادہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے. سپیڈ زیادہ تیزی سے جا رہی ہے. ہم نے اپنے پیڈل کو، ایکسیلریٹر کو اتنا پریس کر دیا کہ وہ اس کی ویلیو آگے جا رہی ہے اور آڈومیٹر کی ریڈنگ پیچھے ابھی کم ہے. وہ بھی بڑھ رہی ہے، اسی طرح بڑھ رہی ہے لیکن تھوڑی کم ہے. اب آپ دیکھیے یہ ایک اور فنکشن ہے. اس فنکشن کے اندر آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ اس فنکشن کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک فنکشن 2 کی پاور x ہے، وہی بلیک میں 2 کی پاور x. 2 کی پاور x تو ڈسپلیسمنٹ ہو گیا نا with respect to ٹائم، اور جو اس کی سپیڈ ہے، جو اس کا ڈفرینشیل ہے، وہ ریڈ میں شو کیا ہوا ہے. پہلے آپ نے جب دیکھا تھا تو اس میں وہاں ڈسپلیسمنٹ جو تھی ریڈ میں نظر آ رہی تھی، جبکہ جو سپیڈ تھی وہ بلیک میں نظر آ رہی تھی، اور وہ سپیڈ آگے جا رہی تھی. یہاں پہ سپیڈ پیچھے رہ گئی ہے، ڈسپلیسمنٹ آگے نکل گیا ہے. یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ جیسے ہی ہم ان دونوں کو، میں بار بار آپ کو دکھا رہا ہوں، y از اکول ٹو 6x میں سپیڈ آگے نکل گئی ہے، ڈسپلیسمنٹ پیچھے رہ گیا. اگرچہ قریب قریب میں پکڑنے کے لیے تیار ہیں ایک دوسرے کو، بالکل ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے اندر جو آپ کا ڈسپلیسمنٹ ہے وہ پیچھے رہ گیا، سپیڈ آگے چلی گئی ہے. اچھا، اب یہ آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم y از اکول ٹو 6x
اور y از اکول ٹو 2x، یہ دونوں تصویریں اب میں نے ایک ساتھ آپ کو دکھا دی ہیں یہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہے، یہ اب ذرا آپ سوچنے کی کوشش کریں، اور یہ سوچ کی بہت بڑی پرواز ہوگی اگر آپ یہ صحیح معنوں میں کر سکے. y اگر 2x ہے تو ریڈ والی اوپر چلی جاتی ہے، اور ریڈ والی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ڈسپلیسمنٹ. نیچے والی میں دیکھیں y از اکول ٹو 2x کریں تو جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، اسپیڈ آگے نکل جاتی ہے. اور اگر ہم y از اکول ٹو 6x کریں تو پھر جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور جو اسپیڈ ہے وہ آگے نکل جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا اب یہ سوچنے کی کوشش کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 اور 6 کے درمیان میں ہم کوئی نمبر لیں گے، وہ نمبر ہمیں نہیں پتا، ہٹ اینڈ ٹرائی کر کے دیکھنا پڑے گا. یہ طریقہ میں آپ کو ہٹ اینڈ ٹرائل کے ذریعے سے میں آپ کو ایک چیز ڈسکور کروانے کی کوشش کر رہا ہوں. 2 اور 6 کے درمیان کوئی ایسی چیز ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے. 3 پہ ٹرائی کر کے دیکھیں ذرا. گرافر آپ کے پاس ہر کمپیوٹر میں موجود ہوتا ہے. y از اکول ٹو 3x کریں اور اس میں 3x کو بھی پلاٹ کریں اور اس کے ڈفرینشیل کو بھی پلاٹ کریں. دیکھیں وہ اور قریب آ جائیں گے. اس کے بعد اب ہم آپ کو جواب اس کا بتا ہی دیتے ہیں. آپ کو پہلے سے اس بات کا جواب ویسے مل جانا چاہیے تھا. پوری یونیورس میں صرف ایک فنکشن گاڈ آل مائٹی نے ایسا بنایا ہے جس کی یہ پراپرٹی ہے کہ اگر آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں تو ایگزیکٹلی وہی فنکشن آ جاتا ہے. اور وہ کون سا فنکشن ہے؟ ای پاور ایکس. ای کے بارے میں ہم بہت جانتے ہیں، ہم نے بہت پڑھا ہوا ہے. بڑا عجیب سا نمبر ہے، آپ کو پتا ہے. وہ عجیب سا نمبر ہم کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس عجیب سے نمبر کے اندر کیا خاص بات ہے، کیا جادو ہے؟ ہول نمبر انٹیجر تو نہیں ہے، وہ بہت بڑا نمبر ہے. وہ 2 پوائنٹ کیا واٹ ایور. خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے، ای کی پاور ایکس کو، اگر ڈسپلیسمنٹ ای پاور ایکس ہے اور اس کو آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اسپیڈ نکالنے کے لیے، تو آپ کی اسپیڈ ایگزیکٹلی ای پاور ایکس آ جاتی ہے. یہ وجہ ہے ای کو پسند کرنے کی، ای کو مینشن کرنے کی، ای کو یاد رکھنے کی. ای کی پاور ایکس. اگر ای کو کی جگہ آپ کوئی اس سے تھوڑا سا بڑا نمبر لے لیتے ہیں تو جو اس کا ڈفرینشیل ہے وہ یا تو اس سائڈ پہ الگ ہو جائے گا یا اس سائڈ پہ الگ ہو جائے گا. یہاں پر ڈفرینشیل اور ڈسپلیسمنٹ ایگزیکٹلی برابر ہو جاتے ہیں. یہ ایک خاص فنکشن ہے جس فنکشن کو ہم نے کار کی مثال دے کر آپ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کار کے پیڈلز کو پریس کر رہے ہیں اس طرح سے کہ آڈومیٹر کی اور اسپیڈومیٹر کی ریڈنگز برابر رہیں، اور وہ صرف اس صورت میں برابر رہ سکتی ہیں جب آپ کی ڈسپلیسمنٹ کا جو فنکشن ہے ٹائم کا وہ ای پاور ایکس. اب اس گیم کے دوسرے مرحلے کی طرف ہم چلتے ہیں اور وہاں پر ایک آپ کو اچنبے والی بات ہم دکھائیں گے، اور امید ہے کہ آپ کو ایک پریشانی اور ایک حیرانی ہوگی، جس کے بعد آپ اس گیم کے ذریعے سے فنکشنز کی جو پراپرٹیز ہیں وہ آپ کو یاد نہیں رہ جائیں گی، لیکن اس گیم کے ذریعے سے ایک ایسوسیشن بن جائے گی آپ کو ان فنکشنز کے ساتھ. نیکسٹ ماڈیول میں